بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوہر سے چھپ کر بیٹی کا ابارشن کروانے آئی تھی۔ بیٹی شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی اور شوہر بہت سخت تھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اسے مارتی اور روتے ہوئے پوچھتی، بتا کس کا گناہ ہے؟ مگر بیٹی کچھ نہ بتاتی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ابارشن کے دوران ماں اور بیٹی دونوں کی جان چلی جائے گی۔ میں نے زبردستی ابارشن کرنے کا کہہ دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ شوہر غیرت کے نام پر مجھے اور بیٹی دونوں کو مار دے گا۔ ابارشن کرتے ہوئے بیٹی فوت ہو گئی۔ میں اس کی لاش کو گھر لے آئی، مگر بیٹی کا اسکول بیگ کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنا منہ نوچنے لگی، کیونکہ سونیا کا شوہر جمیل بہت سخت مزاج تھا، اور جب سے وہ فوج سے ریٹائر ہوا تھا اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ بیوی اور بیٹی پر بہت سختی کرتا، بات بات پر جھگڑا کرتا اور بیٹی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ وہ شکی مزاج بھی تھا۔ وہ چھوٹی سی نوکری اور پینشن کے پیسوں سے گھر کا نظام چلا رہا تھا۔ جمیل کے سخت رویے کی وجہ سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا اور اس کی بیٹی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اسکول جاتی تو سونیا اسے چھوڑنے جاتی اور واپسی بھی وہی لاتی۔ سونیا چھپ چھپا کر بیٹی کو کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر بھیج دیتی تاکہ وہ محلے کے بچوں سے کھیلے، اور جمیل کے آنے سے پہلے ہی اسے واپس گھر بلا لیتی اور منع کرتی، اپنے ابا کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ ہم دونوں کو مارے گا۔ ایک دن اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا۔ عائشہ نے ماں سے کہا، امی کل ریس ہے، مجھے بھی مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ سونیا نے چونک کر کہا، بیٹی یہ سب ضروری نہیں ہے، بس تم پڑھائی پر توجہ دو۔ لیکن امی میری اسکول کی سب سہیلیاں حصہ لے رہی ہیں، ٹیچر نے کہا ہے یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ بیٹی نے ضد کی تو سونیا نے سوچا اگر جمیل سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دے۔ سونیا نے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا، یہ سب فضول کی چیزیں ہیں، بس پڑھائی پر توجہ ہونی چاہیے۔ اگلے روز بیٹی اسکول گئی تو اس کا نام لسٹ سے کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک دھڑکن رہ گئی کہ شاید اسے بھی موقع ملتا۔ خیر، کچھ عرصے بعد اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا۔ بیٹی عائشہ نے گھر میں بتائے بغیر ایک ڈرامے میں حصہ لے لیا۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ سونیا نے چھپ کر بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر واپسی پر بیٹی نے ماں سے کہا، ابو کو مت بتائیے گا ورنہ وہ ناراض ہوں گے اور آپ کو میری وجہ سے مار پڑے گی۔ سونیا کے لبوں پر بے بسی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹی، یہ بات ہمارے بیچ رہے گی۔ ایک دن شام کے وقت سونیا نے دیکھا کہ بیٹی چھت پر بیٹھی ہے اور آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ وہ قریب گئی تو بیٹی نے کہا، امی کاش میں بھی سب بچوں کی طرح باہر جا سکتی، کبھی دوستوں کے ساتھ بازار جا سکتی یا کھیل کے میدان میں دوڑ سکتی۔ سونیا نے اسے گلے لگا لیا، بیٹی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن تم دیکھنا تمہاری محنت اور تعلیم تمہیں سب سے آگے لے جائے گی۔ اسی لمحے جمیل کی آواز صحن سے آئی، سونیا بیٹی کہاں ہے؟ سونیا نے گھبرا کر کہا، یہی ہے، بس کتاب دیکھ رہی تھی۔ بیٹی جلدی سے نیچے آ گئی۔ جمیل نے اسے دیکھ کر کہا، یاد رکھو تعلیم ہی تمہارا اصل زیور ہے، کھیل کود یا دوستی فضول ہے۔ بیٹی نے سر ہلا دیا، مگر دل میں خواہش دب کر رہ گئی۔ گھر کے حالات کبھی کبھار مالی طور پر بھی مشکل ہو جاتے۔ سونیا نے ایک دن جمیل سے کہا، میں چاہتی ہوں بیٹی کو اچھے کپڑے دوں، سب بچوں کے جیسے۔ جمیل نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہماری بساط دیکھو، فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت بھر مل رہا ہے تو کافی ہے۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی پرانی چوڑیاں بیچ کر بیٹی کے لیے ایک نیا لباس خریدا۔ بیٹی نے پہنا تو خوشی سے چوم اٹھی، امی یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا کہ میری طرف سے تحفہ ہے، لیکن ابو کو مت بتانا۔ یہ سب معمولات بیٹی کی زندگی کا حصہ بنتے گئے۔ باہر کی دنیا اس کے لیے اجنبی رہی۔ کھیل، دوستیاں اور میل جول سب ایک حسرت میں بدل گئے، لیکن ماں کی محبت اور ساتھ نے اسے سہارا دیا۔ سونیا کو یقین تھا کہ یہ سب احتیاطی تدابیر بیٹی کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہیں۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہی قید اور یہ احتیاطیں ایک ایسی کہانی کی بنیاد رکھیں گی جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بیٹی اب جوان ہو چکی تھی، پڑھائی کا کام بڑھ گیا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی آنے لگی تھی۔ لیکن ان دنوں سونیا نے محسوس کیا کہ بیٹی کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر تھکن کا شکوہ کرتی اور کھیلنے یا پڑھنے کی بجائے کونے میں لیٹ جاتی۔ ایک صبح بیٹی نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ سونیا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، بھوک نہیں ہے؟ بیٹی نے آہستہ سے کہا، امی، دل متلا رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ سونیا نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے یا اسکول کی تھکن، مگر جیسے جیسے دن گزرے بیٹی کی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ اکثر اسکول سے واپسی پر سیدھی لیٹ جاتی۔ ایک دن استانی نے سونیا کو بلایا اور کہا، آپ کی بیٹی کلاس میں بہت کمزور لگتی ہے، وہ اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سونیا کی فکر بڑھ گئی۔ گھر آ کر اس نے جمیل سے کہا، میرا خیال ہے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ جمیل نے ببیں چڑھا کر کہا، تم عورتیں ہر بات پر پریشان ہو جاتی ہو، لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل لے جانا۔ اگلے دن سونیا بیٹی کو قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور پھر کہا، چند ٹیسٹ کروانے ہوں گے تاکہ صحیح وجہ سامنے آ سکے۔ سونیا نے فوراً حامی بھر لی، خون کے نمونے دیے گئے اور رپورٹ لینے کے لیے اگلے دن کا وقت ملا۔ گھر واپس آتے ہوئے بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تم ٹھیک ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اگلی صبح جمیل نے ناشتے کے دوران کہا، رپورٹس کب ملیں گی؟ سونیا نے جواب دیا، آج شام تک، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ جمیل نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، مجھے فضول باتیں سننے کا وقت نہیں۔ شام کو جب سونیا کلینک پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔ کلینک کے کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس سونیا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سونیا کے کانوں میں بجلی کی طرح گرے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو ابھی بچی ہے، وہ کبھی تنہا باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، میرا کام سچ بتانا ہے، رپورٹس واضح ہیں، تمہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی۔ سونیا کا سر چکرا گیا۔ وہ کلینک کے باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی معصومیت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہوں نا؟ سونیا نے لرزتی آواز پہ جواب دیا، ہاں، بس آرام کی ضرورت ہے، دوا کھانی ہے۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سونیا نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں بیٹی، دھوپ زیادہ ہے اس لیے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی سونیا سیدھی کچن میں گئی۔ دل پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بیٹی سے کچھ پوچھے، لیکن جمیل کے گھر آنے کا وقت قریب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ جان لیا تو گھر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ رات کے کھانے پر جمیل نے حسب عادت پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سونیا نے جھوٹ گھڑ لیا، کمزوری ہے، دوا دی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جمیل نے شک کی نظر ڈالی مگر خاموش رہا۔ اس رات سونیا کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو سونیا اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹی گہری نیند میں تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بال سہلائے اور آہستہ سے کہا، میری بچی، آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹی سے بات کرنی ہے۔ دوپہر کو جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بٹھایا، بیٹی، سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ بیٹی حیرانی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ امی، آپ کیوں عجیب سوال کر رہی ہیں؟ میں تو کبھی باہر نہیں جاتی، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ رپورٹس غلط تو نہیں ہو سکتی؟ بیٹی نے معصوم لہجے میں کہا، امی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، میں جانتی ہوں تم معصوم ہو، لیکن حقیقت بہت باری ہے۔ اس کے بعد سونیا نے محلے کی ایک پرانی واقف ڈاکٹر سے بھی
خفیہ طور پر رابطہ کیا۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے رپورٹس دیکھیں اور کہا، یہ رپورٹس بالکل درست ہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سونیا کا دل اور ڈوب گیا۔ اس نے بیٹی کو کڑی نظر میں رکھنا شروع کر دیا، اسکول جانا بھی محدود کر دیا اور زیادہ تر وقت گھر میں ہی رہتی، بہانہ یہ بناتی کہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن جب بیٹی اپنی کاپیوں پر ہوم ورک کر رہی تھی، سونیا نے آہستگی سے پوچھا، کیا تمہارے اسکول میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں تنگ کیا ہو؟ بیٹی نے چونک کر کہا، نہیں امی، سب اچھے ہیں، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا۔ سونیا نے سر پکڑ لیا، حقیقت سامنے تھی لیکن سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں گھر آئیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، سونیا بہن، تمہاری بیٹی تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی حسین ہوگی۔ سونیا کے دل پر تیر سا لگا، وہ مسکرائی مگر دل میں زخم اور گہرا ہو گیا۔ اس شام سونیا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھے گی۔ جمیل کو پتہ چلنے کا مطلب تھا موت یا بدنامی۔ اس نے بیٹی کو سختی سے کہا، بیٹی اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسکول بھی نہیں جاؤ گی، ہم یہی کہیں گے کہ تم بیمار ہو۔ بیٹی نے روحانسی آواز میں کہا، امی میں کیا قصوروار ہوں، اسکول کیوں چھوڑوں؟ سونیا نے سخت لہجے میں کہا، یہ سوال مت کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ گھر کا ماحول اور بوجھل ہو گیا۔ بیٹی خاموش رہنے لگی، کھیلنے کی بجائے زیادہ وقت کمرے میں گزارتی۔ سونیا دن رات اس کے پاس رہتی مگر دل میں ایک ہی خوف پل رہا تھا، اگر کبھی یہ راز جمیل کو معلوم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سونیا اگلے دن دوبارہ کلینک پہنچی، بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی مگر بیٹی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں منت کرتی ہوں، آپ میری بیٹی کی جان بچا لیجیے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، ابارشن آسان نہیں اور تمہاری بیٹی بہت کم عمر ہے، خطرہ زیادہ ہے، لیکن اگر تم بضد ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، پیسے بھی لے لیجیے، بس اس راز کو چھپنے دیجیے۔ بیٹی خاموش بیٹھی رہی، نہ انکار کیا نہ اقرار، صرف نیچے دیکھتی رہی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی میں تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ابارشن کروا دیا گیا، بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم مزید کمزور ہو گیا۔ کلینک سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے سونیا کو سختی سے کہا، دھیان رکھنا اب یہ معاملہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے، اور ہاں یہ راز تمہارے سینے میں ہی رہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے سونیا کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ تمہارا قصور نہیں ہوگا، کسی نے ظلم کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بیٹی نے ہونٹ کاٹ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ سونیا کے دل میں آگ جلنے لگی، تم کیوں نہیں بتاتی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا دوں گی۔ بیٹی خاموش رہی، اس کے آنسو نکل آئے مگر زبان بند رہی۔ گھر پہنچ کر سونیا نے جمیل کو بہانہ بنا کر کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری ہے، کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے سخت لہجے میں کہا، پڑھائی چھوڑے گی تو دماغ میں خالی پن ہی ہوگا، کھانے کا دھیان رکھو، دوائیاں وقت پر دو، مجھے بار بار فضول کلینک کے چکر نہیں لگوانے۔ سونیا نے اسبات میں سر ہلایا، اس نے بیٹی کو کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا لیکن زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دن بعد اسکول سے خط آیا، استانی نے لکھا تھا، آپ کی بیٹی مسلسل غیر حاضر ہے، برائے کرم اطلاع دیں۔ سونیا نے خط جمیل سے چھپا دیا اور سوچا کہ اب اسکول بند کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی نے روحانسی آواز میں کہا، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، سب سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، بیٹی کچھ وقت بعد دیکھیں گے، ابھی کے لیے یہ بہتر ہے۔ محلے میں عورتیں جب پوچھتی بیٹی کیوں نظر نہیں آتی تو سونیا کہہ دیتی، طبیعت خراب ہے، آرام کر رہی ہے۔
ایک دن جمیل نے اچانک کہا، میں خود بیٹی کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ سونیا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں کل خود لے جاؤں گی، عورتوں والے معاملے ہیں، بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ جمیل نے بویں چڑھائیں مگر پھر خاموش ہو گیا۔ سونیا نے شکر ادا کیا کہ ابھی راز محفوظ ہے۔ اب بیٹی کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کبھی کاپی کھول کر بیٹھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ سونیا ہر وقت اس پر نظر رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی اپنے دل کا راز بتا دے، لیکن ہر بار خاموشی ملتی۔ ایک شام سونیا نے کھڑکی سے دیکھا کہ محلے کے بچے کھیل رہے ہیں۔ بیٹی نے بھی ایک نظر ڈالی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ باہر کی دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ سونیا کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وقت گزر جائے اور سب کچھ معمول پر آ جائے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ دن بعد جمیل نے کہا، بیٹی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اگر ایسے ہی بیمار رہی تو کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ سونیا نے دبے لہجے میں کہا، اللہ کرم کرے گا، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ لیکن اس رات سونیا نے بیٹی سے آخری بار سوال کیا، میری بچی تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ کون ہے وہ جس نے یہ ظلم کیا؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، آنسو بہتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ راز وقت کے ساتھ اور بھی باری ہوتا جائے گا، مگر فی الحال اس کے پاس یہی حل تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ ابھی پہلی بار کا زخم تازہ ہی تھا کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد سونیا نے پھر بیٹی کی طبیعت میں وہی تبدیلی محسوس کی، بے چینی، متلی، تھکن اور بار بار کمزوری۔ دل میں چھپا ہوا خوف پھر جاگ اٹھا۔ سونیا نے ہمت کر کے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر نے چونک کر کہا، تم پھر آ گئی ہو، میں نے کہا تھا خیال رکھنا، یہ بچی دوبارہ امید سے ہے۔ سونیا کے ہوش اڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر وقت اس پر نظر رکھی ہے، یہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتی، حقیقت یہی ہے، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ابارشن کر دیا جائے؟ میں شوہر کے سامنے یہ سب نہیں آنے دے سکتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، یہ دوسری بار ہے، بچی کا جسم بہت کمزور ہے، خطرہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں مجبور ہوں، پیسے لائی ہوں، بس ایک بار پھر یہ بوجھ ہٹ جائے۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر زبان پر ایک لفظ نہ آیا۔ سونیا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی بول کیوں نہیں دیتی؟ کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ تم معصوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے بتا دو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ہونٹ بند رہے۔ اس کی خاموشی سونیا کے لیے تڑپ بن گئی۔ وارشن پھر کر دیا گیا۔ بیٹی اور بھی کمزور ہو گئی، چلتے ہوئے قدم لڑکھڑانے لگتے، کھانے سے دل اٹھ گیا، بستر پر زیادہ وقت گزارنے لگی۔ گھر آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا، کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے غصے میں کہا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو۔ سونیا نے جلدی سے کہا، نہیں کچھ نہیں چھپایا، عورتوں والے مسائل ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جمیل نے شک بھری نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ سونیا نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ راز ابھی بھی محفوظ ہے۔ اگلے دن جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بند کر کے کہا، سچ بتا دو، میں مار مار کر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے بیٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر روتے ہوئے مارنے لگی، کیوں چھپاتی ہو تم، کیوں نہیں بولتی؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی مجھ سے مت پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سونیا کی آنکھوں میں وحشت آ گئی، اگر تم بتایا نہیں تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ بیٹی نے کانپتے ہوئے کہا، امی آپ ایسا مت کہیں، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ جواب سونیا کے دل پر اور بوجھ بن گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی بیٹی کے گلے لگتی، کبھی اس پر چیختی، مگر ہر بار نتیجہ خاموشی ہی نکلتا۔ محلے کی عورتیں اب اور سوال کرنے لگیں،
کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ کیوں دن بدن کمزور ہو رہی ہے؟ سونیا ٹال دیتی۔ خون کی کمی ہے، دوائیاں لے رہی ہے۔ بیٹی کا اسکول مکمل طور پر چھڑوا دیا گیا۔ استانی نے خط بھیجا کہ بچی کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، کم از کم کچھ وقت کے لیے توجہ کرے، لیکن سونیا نے خط پڑھ کر پھینک دیا۔ اسے علم تھا کہ اصل وجہ کوئی اور ہے جسے وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ بیٹی اب زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی، کبھی کبھی کتاب کھول لیتی، مگر آنکھیں چند ہی لمحوں میں بند ہو جاتی۔ سونیا ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، کھانے کے لیے مناتی، مگر بیٹی انکار کر دیتی۔ ایک دن شام کو جب جمیل گھر آیا تو بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹی نے گھبرا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ہمیشہ بیمار کیوں ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اگر زبردستی کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی۔ جمیل نے سرد لہجے میں کہا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک ہفتے میں حالت نہ سنبھلی تو میں خود دیکھوں گا۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کی خود دیکھنا کا مطلب خوفناک تھا۔ اس رات وہ بیٹی کے سرہانے بیٹھی رہی اور آہستہ سے بولی، بیٹی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ بیٹی نے دھیمی آواز میں کہا، امی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بس مجھ پر یقین کریں۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسری بار ابارشن کے بعد بھی اگر حقیقت سامنے نہ آئی تو تیسرے صدمے کا سامنا کون کرے گا؟ لیکن فی الحال وہ بس بیٹی کو تھپک کر سلا سکتی تھی اور دعا کر سکتی تھی کہ کوئی دن ایسا آئے جب یہ بوجھ ہلکا ہو۔ مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگلی آندھی اب زیادہ دور نہیں۔ دوسری بار کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ صرف 6 ماہ گزرنے کے بعد سونیا نے پھر وہی نشانیاں دیکھیں۔ بیٹی کا رنگ زرد پڑنے لگا، متلی اور کمزوری دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ سونیا نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید یہ دوا کے اثرات ہیں، لیکن دل میں وہی پرانا خوف ابھرنے لگا۔ آخر کار وہ بیٹی کو لے کر پھر کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سونیا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچی تیسری بار امید سے ہے۔ سونیا کا جسم سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی ہے، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں حقیقت بدل نہیں سکتی، لیکن اب کی بار خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تیسری بار ابارشن کیا گیا تو یہ بچی جان سے جا سکتی ہے۔ اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ رحم کیجیے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تمہاری ضد اس معصوم کی جان لے سکتی ہے، تمہیں سوچنا ہوگا۔ سونیا نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، آپریشن کر دیجیے، میں اپنی بیٹی کی لاش تو برداشت کر لوں گی، لیکن اس کی بدنامی نہیں۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر زبان پھر بھی بند تھی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم کیوں خاموش ہو؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے سونیا کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک کاغذ پر دستخط کرو کہ اگر آپ کی بیٹی کی جان گئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ راز جمیل تک نہیں جانا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سونیا باہر کرسی پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ہر لمحہ ایسے لگتا جیسے دروازہ کھلے گا اور اندر سے بری خبر آئے گی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، ابھی تو جان بچ گئی ہے لیکن جسم بہت کمزور ہے، آئندہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی، بہتر ہوگا کہ تم اس کی حفاظت کے سخت انتظام کرو۔ سونیا نے سر ہلا دیا، میں سب کروں گی، بس اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ گھر میں واپس آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری پرانی ہے، دوا چل رہی ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے برہمی سے کہا، کتنی دیر تک یہ بہانے چلیں گے؟ اگر تم نے اسے صحیح طرح سنبھالا نہیں
तो मुझे देखना पड़ेगा। सोनिया ने जल्दी से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल रही हूँ। बेटी अब बिस्तर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। जिस्म इतना कमज़ोर था कि कभी चलते हुए लड़खड़ा जाती। सोनिया इसके साथ ही लगी रहती। एक दिन सोनिया ने बेटी को ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर किया। बेटी, कुछ तो खाओ, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। बेटी ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी, दिल नहीं चाहता। सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जान, अगर तुमने खाया नहीं तो तुम मजीद बीमार हो जाओगी, बेटी ने थके हुए लहजे में कहा। अम्मी, मैं वैसे ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सोनिया ने फिर पूछा, कौन है वो? एक बार बता दो ताकि मैं तुम्हें इस अजाब से बचा सकूं। बेटी ने नजरें चुरा ली और खामोश हो गई। मोहल्ले में भी बातें बढ़ने लगीं। औरतें पूछती, बच्ची को क्या बीमारी है, इतनी दिनों से क्यों नहीं नजर आती? सोनिया हर बार मुस्कुरा कर कहती, पुरानी कमजोरी है, दवा चल रही है। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल खुद घर आ गई। उन्होंने सोनिया से कहा, हमने सुना है आपकी बेटी की सेहत बहुत ख़राब है, लेकिन तालीम भी ज़रूरी है, कम से कम होमवर्क घर पर करवाएं। सोनिया ने नरमी से कहा, जी, लेकिन फ़िलहाल इसकी तब हालत ऐसी नहीं कि पढ़ सके। प्रिंसिपल ने अफसोस से सर हिलाया और वापस चली गई। बेटी दिन ब दिन चुप होती जा रही थी। कभी खिड़की से बाहर झांकती और फिर पर्दा गिरा देती। इसकी आंखों में एक कहानी थी जो जुबान पर नहीं आती थी। क्लिनिक के अंधेरों में वो दिन सोनिया की जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। तीसरी बार का ऑपरेशन तय हो चुका था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अब की बार खतरा बहुत बड़ा है, मगर सोनिया के सामने और कोई रास्ता ना था। जमील को खबर मिलती तो अंजाम नाकाबिले बर्दाश्त होता। डॉक्टर ने आखिरी बार तनबीह की, सोनिया, मैं साफ कह रही हूँ, अगर बच्ची की जान गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे दस्तखत पहले ही लिए जा चुके हैं। सोनिया ने थके लहजे में कहा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जाते वक्त इसने माँ का हाथ पकड़ा। सोनिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत रखो। बेटी ने पहली बार नजरें माँ से मिलाई। इसकी आंखों में बेशुमार कहानियां थी, मगर होंठ बंद रहे। वो कुछ बोले बगैर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होते ही सोनिया बाहर बेंच पर बैठ गई। इसके कान हर आहट पर खड़े हो जाते। कभी वो दुआ करती, कभी दिल में खौफ सर उठाता। वक्त काटना मुश्किल हो गया था। घंटों जैसे लम्हों में बदल गए। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर और नर्सें तेजी से बाहर आईं। इनके चेहरों पर तशवीश थी। सोनिया भागकर आगे बढ़ी। क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और आंखें झुका लीं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म मजीद बर्दाश्त न कर सका। आपकी बेटी नहीं रही। सोनिया के पैरों तले जमीन निकल गई। इसकी चीख फजा में गूंज उठी। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नर्सों ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर सोनिया दीवाना बार रोने लगी। डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं, इसे वापस ले आइए। डॉक्टर ने हमदर्दी से कहा, सोनिया, हमने सब कुछ किया, मगर ये बच्ची पहले ही बहुत कमजोर थी। तीसरा ऑपरेशन इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सोनिया दीवार से लगकर बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बच्ची की लाश को देखने के लिए अंदर गई। बेटी पुरसुकून पड़ी थी, जैसे नींद में हो। चेहरे पर खामोशी थी। सोनिया ने कांपते हाथों से इसकी पेशानी छुई। मेरी बच्ची, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? बेटी खामोश रही। जाते वक्त भी इसके होंठ नहीं खुले। सोनिया की सब कोशिशें, मार, प्यार, दुआएं, सब बेकार हो गईं। राज इसके दिल में दफन हो गया। डॉक्टर ने कागज पकड़ाते हुए कहा, इस पर दस्तखत करो ताकि हम लाश हवाले कर सकें। सोनिया ने दस्तखत करते हुए आंसू पूंछे। डॉक्टर, बस एक बात बता दो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर ने अफसोस से कहा, सोनिया, तुम्हारी बेटी मासूम थी, लेकिन हालात जालिम थे। अब तुम्हें इसे इज्जत के साथ दफनाना है। घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार हुई। बेटी की लाश सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। सोनिया ने इसे अपनी गोद में थाम लिया। रास्ते भर वो रोती रही। बेटी, काश तुम एक बार बता देती कि मुजरम कौन है, मैं तुम्हें बचा लेती। बेटी की लाश घर पहुंची तो शहर में कहराम मच गया। सफेद कफन में लिपटी नन्ही सी लाश देखकर जमील जमीन पर गिर पड़ा। वो सर पकड़कर बयान करने लगा, मेरी बेटी, मेरी आंखों का नूर, ये सब कैसे हो गया? सोनिया हैरान खड़ी देखती रही। वो सोचती थी कि जमील का दिल पत्थर है, मगर आज वो जमीन पर लोट पोट
ہو رہا تھا۔ محلے کے مردوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا مگر وہ بار بار گرتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، جمیل چیخ کر کہہ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے کیوں یتیم کر دیا؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا محض دکھاوا؟ وہ جمیل کو شروع سے جانتی تھی، ایک سخت گیر شوہر جو بیٹی کو ذرا سی آزادی نہ دیتا، لیکن آج وہ سب کے سامنے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا، جمیل بھائی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا، دیکھو کیسا بکھر گیا ہے۔ دوسری نے کہا، سونیا بہن صبر کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تمہاری تو اکلوتی بیٹی تھی۔ سونیا نے بس سر جھکا لیا، وہ جواب نہ دے سکی۔ رات کو لاش گھر کے بیچوں بیچ رکھی گئی۔ جمیل بار بار اٹھتا، لاش کے پاس جاتا اور کفن ہٹا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتا۔ بیٹی مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی۔ سونیا کے دل میں چبھن ہوئی، نہیں، تم نے ہمیشہ سختی کی، بیٹی کو قید میں رکھا اور آج کہہ رہے ہو کہ کبھی تکلیف نہیں دی۔ لیکن یہ الفاظ زبان پر نہ آئے، وہ بس خاموش رہی۔ رات گئے تک ماتم کا سلسلہ جاری رہا۔ محلے کے لوگ آتے جاتے رہے، کوئی جمیل کو دلاسا دیتا، کوئی سونیا کو، لیکن دونوں کے دل میں ایک ہی آگ چل رہی تھی۔ جب سب لوگ جا چکے تو صحن میں خاموشی چھا گئی، صرف بیٹی کی لاش پڑی تھی۔ جمیل لاش کے قریب بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا جیسے بیٹی سن رہی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہارے لیے پہلی بار کتاب خریدی تھی، تم کتنا خوش ہوئی تھی، اور آج تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ سونیا نے حیرت سے دیکھا، اس نے جمیل کو کبھی اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹی کے ساتھ محبت کے یہ جملے اس کے لیے اجنبی تھے۔ سونیا قریب آئی اور آہستگی سے کہا، جمیل بیٹی کے لیے دعا کرو، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جمیل نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت چاہی، میں نے کبھی برا نہیں سوچا، لیکن قسمت نے ہم دونوں کو اجاڑ دیا۔ سونیا نے دل میں سوچا، اگر تم واقعی حفاظت چاہتے تو شاید آج انجام کچھ اور ہوتا، مگر وہ یہ بات زبان پر نہ لا سکی۔ اگلے دن جنازے کی تیاری ہوئی، بیٹی کی تدفین کی تیاری جاری تھی۔ گھر کے صحن میں جنازہ رکھا تھا اور محلے والے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کے تلاوت کے کلمات گونج رہے تھے۔ ایسے ہی دروازوں پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو پولیس کی وردیوں میں چند سپاہی اندر داخل ہوئے۔ سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، جمیل تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جمیل نے چونک کر کہا، میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ میری بیٹی ابھی ابھی مری ہے اور تم لوگ مجھے پکڑنے آ گئے ہو۔ سونیا دوڑ کر آگے بڑھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے گھر ماتم ہے، یہ وقت ہے کسی کو گرفتار کرنے کا۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا، بی بی ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، آپ کے شوہر پر سنگین الزامات ہیں۔ محلے والے حیران کھڑے دیکھتے رہے، کوئی سمجھ نہ پایا کہ بیٹی کے جنازے والے دن پولیس کیوں آ گئی۔ جمیل نے ہاتھ جھٹک کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ سب غلط ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپاہی نے اس کی کلائی پکڑی اور ہتھکڑی ڈال دی، تمہیں عدالت میں سب کچھ بتانے کا موقع ملے گا، ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ سونیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ چیخ پڑی، یہ کیسا الزام ہے؟ میرا شوہر بے قصور ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسی لمحے ایک پولیس افسر آگے بڑھا، اس نے کاغذ کھولا اور بولا، آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن آپ کے شوہر کے 2 ساتھی کل رات پکڑے گئے ہیں، ان کے بیان میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ سونیا نے لرزتے ہوئے کہا، کیا سامنے آیا ہے؟ افسر نے سب کے سامنے کہا، آپ کا شوہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے مکان میں کوٹھا چلاتا تھا، وہاں لڑکیوں کو زبردستی لے جا کر بیچا جاتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو وہاں لے کر جاتا تھا۔ یہ سن کر پورے گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی، عورتوں نے چیخ مار کر منہ ڈھانپ لیا، مرد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سونیا نے دل پر ہاتھ رکھا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا، اس نے تو ہمیشہ بیٹی پر سختی کی، اس کی حفاظت کی۔ پولیس افسر نے تیز لہجے میں کہا، یہی سختی تھی نا،
کہ اصل کھیل چھپ سکے اس کے ساتھیوں نے سب بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ہر رات تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے کھانے میں نشہ ملاتا تھا اور پھر تمہاری بیٹی کو اس اڈے پر لے جاتا تھا۔ سونیا کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا میری بیٹی کی خاموشی کی یہی وجہ تھی؟ جمیل نے روتے ہوئے کہا، سونیا میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے۔ لیکن پولیس نے اسے دھکا دیا اور کہا اب عدالت میں صفائی دینا، ابھی تمہیں حوالات لے جانا ہوگا۔ محلے کے ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، ہم سب حیران ہیں، جمیل بھائی تو ہمیں بہت سیدھے لگتے تھے، لیکن اگر پولیس کے پاس ثبوت ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سونیا نے چیخ کر کہا، یہ سب غلط ہے، میری بیٹی کی موت کا دن ہے اور تم لوگ یہ سب کہہ رہے ہو۔ افسر نے سپاٹ لہجے میں کہا، بی بی یہ حقیقت ہے، تمہاری بیٹی کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے۔ کیا وہ ڈری ہوئی تھی؟ اس کے 2 بار ابارشنس کا ریکارڈ بھی کلینک سے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی تھی۔ سونیا نے بیٹی کے جنازے کی طرف دیکھا، آنسو دھاروں کی طرح بہنے لگے۔ بیٹی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرا دل کیوں چلایا؟ جمیل کو لے جایا گیا۔ وہ چلتے چلتے بار بار کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں۔ سونیا تم میری سچائی پر یقین رکھنا۔ لیکن سونیا کے دل میں اب الجھن بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ سب سچ ہے تو میری بیٹی کا اصل قاتل تو یہی شخص ہے، وہی جسے میں شوہر اور محافظ سمجھتی رہی۔ محلے والے جنازے کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ہمیں تو کبھی شک بھی نہیں ہوا، کوئی کہتا، دنیا کے سامنے عزت دار، اندر سے شیطان۔ سونیا نے خود کو سنبھالا، جنازے پر بیٹھی اور بیٹی کے چہرے کو آخری بار دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی، اب میں تمہارے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے سے یوں لگا جیسے بیٹی کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ ماں سچائی تک پہنچے۔ پولیس کے بیان نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹی کی تدفین کے بعد بھی لوگ اسی بات پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی جمیل ایسا کر سکتا ہے؟ سونیا خود ششدر بیٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی زندگی ایک دھوکہ تھی۔ ایک طرف شوہر کا دکھاوا، دوسری طرف بیٹی کی بار بار کی خاموشی، سب کچھ اب جھٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند دن بعد جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا بھی وہاں پہنچی۔ بیٹی کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے سامنے کھلے۔ جج کے سامنے پولیس افسر نے بیان دیا، ملزم جمیل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے گھر میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں معصوم لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر لایا جاتا اور بیچا جاتا۔ ملزم کے ساتھیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص اپنی ہی بیٹی کو وہاں لے کر آتا تھا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے سوال کیا کہ کیا کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے جواب دیا، جی سر، کلینک کی رپورٹ موجود ہے، 3 بار ابارشن ہوا۔ مزید یہ کہ ملزم کے ساتھیوں کے بیانات ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سونیا کے کانوں میں الفاظ گونجتے رہے، 3 بار ابارشن، یہ سب کچھ وہ جانتی تھی مگر چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ جج نے جمیل کو مخاطب کیا، کیا یہ الزامات درست ہیں؟ جمیل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سونیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، جھوٹ مت بولو جمیل، اگر تم بے قصور ہوتے تو میری بیٹی بار بار خاموشی نہ رہتی۔ اس کی آنکھوں کا خوف سب کچھ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھانے میں نشہ ڈالا تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں۔ کمرہ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ جمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی پیشی پر سنایا۔ عدالت تمام شواہد دیکھنے اور بیانات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم جمیل اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کا ذمہ دار ہے۔ اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کی آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ اس نے بیٹی کی تصویر سینے سے لگا لی۔ بیٹی دیکھو، میں نے تیرے قاتل کو سزا دلوائی،
اب تو سکون سے سو سکتی ہے۔ جمیل کو ہتھکڑیاں لگا کر واپس لے جایا گیا۔ جاتے جاتے وہ بار بار کہتا رہا، سونیا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب نشے کے زیر اثر کیا، میں خود کو روک نہیں پایا۔ سونیا نے غصے اور دکھ میں بھرے لہجے میں کہا، تم نے معافی کا حق کھو دیا، تم نے باپ کا رشتہ پامال کیا، تم نے ماں کا یقین توڑا۔ اور پھر اس نے جمیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرہ عدالت گونج اٹھا۔ اس کے بعد مقدمہ طویل ہوتا رہا۔ ساتھیوں کو بھی قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ محلے والے حیرت سے کہتے رہے، ہم نے تو جمیل کو ہمیشہ ایک سخت مگر اصولوں والا انسان سمجھا، یہ اندر سے اتنا بھیانک ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سونیا دن رات بیٹی کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ گھر کی ہر چیز اسے بیٹی کی یاد دلاتی، کھلونوں کا ڈبہ، کتابیں اور وہ کپڑے جو اب کبھی استعمال نہ ہو سکے۔ ایک دن اس کی سہیلی نے آ کر کہا، سونیا بہن تم نے بہادری دکھائی، تم نے مجرم کو سزا دلوائی، اب دل کو تسلی دینی چاہیے۔ سونیا نے نم آنکھوں سے کہا، تسلی؟ کیا ماں کو کبھی تسلی مل سکتی ہے؟ اگر میں نے بروقت بیٹی کی بات سمجھ لی ہوتی، اگر اس پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے ایک عہد کیا، میں اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچا چکی ہوں، اب باقی بیٹیوں کے لیے بھی آواز بلند کروں گی، کوئی اور ماں میری طرح نہ جلے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیٹی کی یادیں مٹ نہ سکیں۔ ہر رات سونیا بیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھتی اور کہتی، بیٹی میں نے تیرا انصاف حاصل کر لیا، لیکن یہ خلش ہمیشہ رہے گی کہ میں وقت پر تمہارا درد نہ سمجھ سکی۔ محلے کے لوگ اب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے لڑائی لڑی۔ لیکن سونیا کے دل میں سکون نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف مل جانے کے باوجود بیٹی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن سونیا کی دنیا وہیں ٹھہر گئی جہاں بیٹی کی ہنسی قید ہو گئی تھی، جہاں ایک باپ حیوان بن گیا اور ایک ماں اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ رہ گئی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اس لیے سچائی چھپانا سب سے بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کا اصل فرض اولاد کی حفاظت ہے، اور جو اس رشتے کو توڑ دے وہ سب سے بڑا گناہگار